بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ناقص قاعدہ دعیہ رضو۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم محموز، مثال اور رجف کے قواعد پڑھ چکے ہیں اور ان کی گردانوں میں ہونے والی تعلیلات کو جان چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم فعل ناقص سے متعلقہ قواعد کو شروع کریں گے۔ تو قواعد کو شروع کرنے سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ فعل ناقص کی تعریف ایک بار آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ نئے آنے والے احباب کو بھی فعل ناقص کی تعریف معلوم ہو جائے اور جو پہلے اسباق سن چکے ہیں ان کو بھی مستحضر ہو جائے۔ تو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ناقص، وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، یعنی جب بھی لام کلمہ کے اندر واو یا یا پائی جائے گی تو ہم اس فعل کو ناقص فعل کہیں گے اور اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ دوسرا نام ہے معتل اللام، یعنی آپ فعل ناقص بھی کہہ سکتے ہیں اور معتل اللام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس طرح ہم نے محموز، اجوف اور مثال کے اندر واو اور یا کے اعتبار سے نام دیے تھے، وہی ترتیب یہاں پر بھی قائم ہے۔ پڑھ دیتا ہوں۔ تنبیہ: اگر لام کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ یعنی اگر حرف علت واو ہوگی تو آپ اس کو ناقص واوی کہہ دیں گے، اور اگر یا ہوگی تو آپ اسے ناقص یائی کہیں گے۔ مثال میں دو لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں، عفون اور مشیون۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عفون کے اندر جو لام کلمہ ہے وہ واو ہے، تو ہم عفون کو ناقص واوی کہیں گے، اور مشیون کے اندر لام کلمہ یا ہے تو ہم اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ تو یہ تھی فعل ناقص کی تعریف۔ اب اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے قواعد کی طرف بڑھیں گے جو فعل ناقص سے متعلق ہوں گے۔ آج ہمارا سب سے پہلا قاعدہ ہے دعیہ۔ تو آئیے اپنا قاعدہ شروع کرتے ہیں اور مثال سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ پہلے ہم ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے آج کے اس سبق کا محل بحث ہیں۔ پہلے جملے کے اندر رابیتاً اور دوسرے جملے کے اندر قاسیتاً۔ رابیتاً اور قاسیتاً، اس کے اندر ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہی حروف اس کے فعل کے اندر موجود ہیں یا ان کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ تو رابیتاً کا جو ماضی اور مضارع کا صیغہ ہے وہ ہے ربا یربو، اور اسی طریقے سے قاسیتاً کے جو اصل حروف ہیں ماضی اور مضارع کے وہ ہیں قسا یقسو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یربو کے اندر بھی واو پائی جا رہی ہے، یقسو کے اندر بھی واو پائی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے فعل کے اندر تو واو پائی جا رہی ہے، جبکہ اس کی جو صیغہ اور جو حالت ہمارے سامنے ہے وہاں پر یا پائی جا رہی ہے، تو واو کہاں چلا گیا؟ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ آج کے اس قاعدے کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ واو کی جگہ پر یا کیوں استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے پہلا قاعدہ جانتے ہیں، پھر واپس لوٹیں گے ان مثالوں کی طرف۔ قاعدہ دعیہ رضیہ: جو واو کسرہ کے بعد طرف کلمہ میں واقع ہو وہ یا ہو جاتا ہے۔ طرف کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں، یعنی کلمہ کے آخر میں جو واو واقع ہو جائے۔ تو جو واو کسرہ کے بعد طرف کلمہ میں واقع ہو وہ یا ہو جاتا ہے، جیسے رضیہ اصل میں راضی ہوا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو آخر میں واقع ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کسرہ ہے تو ہم نے اس واو کو یا میں تبدیل کیا ہے۔ تو یہ ہمارا قاعدہ۔ اب لوٹتے ہیں مثالوں کی طرف اور اس کے اندر اس قاعدے کو دیکھتے ہیں کیسے جاری ہوا ہے۔
تو رابیتن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر یا کے بجائے واو ہے، تو اصل کلمہ تھا رابیوتن. اب رابیوتن، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں واو ہے اور یہ کلمہ کے آخر میں ہی ہے، تا اس کے آگے وہ مؤنث کی علامت ہے، تو آخر میں واو ہے. اب جب واو واقع ہوئی ہے اور اس سے قبل کسرہ بھی آ رہی ہے، زیر بھی آ رہی ہے، تو ہم نے قاعدہ دعیہ میں کہا ہے کہ جب واو طرف کلمہ میں واقع ہو اور اس سے قبل کسرہ آ جائے تو ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے، تو یہ واو ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر یا آ گیا اور رابیتن کلمہ کی صورت بن گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قاسیتن، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس کے اندر بھی اصل میں واو ہے، تو یہ لفظ تھا قاسیوتن. اب قاسیوتن کے اندر بھی تا، چونکہ یہ مؤنث کی علامت ہے تو ہم نے اس کو طرف کلمہ نہیں سمجھا. اس کے بعد ہمارے پاس طرف کلمہ میں واو ہے اور اس سے قبل زیر ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر طرف کلمہ میں واقع ہونے والا واو اس سے قبل زیر ہو تو ہم اس کو یا میں تبدیل کریں گے، تو یہ قاسیوتن سے قاسیتن بن جائے گا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ واو کو یا میں ہم نے قاعدہ دعیہ کے تحت منتقل کیا ہے یا کے اندر. تو یہ قاعدہ تھا ہمارا. امید ہے آپ لفظ کی اصل بھی سمجھ چکے ہوں گے اور اس کے اندر ہونے والی تعلیل اور جو قاعدہ جاری ہوا وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی دیگر مثالوں کی طرف اور اپنا قاعدہ نمبر 2 کی طرف. پہلا جملہ ہے ہداہم الرسول لیکنہم عموا عن الحق، اور دوسرا جملہ ہے تلقون عمکم کل یوم. سب سے پہلے ان الفاظ کی تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے اس سبق کا محل بحث ہے. ہداہم الرسول لیکنہم عموا عن الحق، اس جملے کے اندر ہمارا محل استشہاد عمو ہے، اور تلقون عمکم کل یوم اس کے اندر ہمارا محل استشہاد تلقون ہے. اب ان دو الفاظ کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو ان دونوں لفظوں کے اندر ان کے حروف کی تعداد مکمل نہیں ملے گی. عمو صیغہ جمع مذکر غائب زمانہ ماضی ہے. اب اس کے اندر اگر اسی صیغے کو آپ حروف صحیحہ سے دیکھیں تو یہاں پر حروف کی تعداد زائد ہے. مثال کے طور پہ ہم اسی کو نصرہ سے اگر لکھتے ہیں تو نصرو. اب نصرو آپ دیکھ رہے ہیں نون صاد را واو الف، یہاں پر حروف کی تعداد 5 ہے، جبکہ عمو کے اندر عین میم واو الف حروف کی تعداد 4 ہے. اسی طریقے سے تلقون عمکم کل یوم، اگر ہم تلقون کو باب افعال سے اکرم یکرم سے مثال کے طور پہ لکھیں تو یہاں پر یہ صیغہ ہے تکریمون. اب تکریمون کے اندر تا کاف را میم واو نون 6 حرف پائے جا رہے ہیں، جبکہ تلقون کے اندر تا لام قاف واو نون 5 حرف پائے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف صحیحہ سے تعداد زائد ہے جبکہ حروف علت جب پائے جائیں تو اس سے تعداد کم کیوں ہو جاتی ہے. تو یہ آج ہم جانیں گے اپنے قاعدہ نمبر 2 کے اندر. تو آئیے قاعدہ نمبر 2 پڑھتے ہیں، پھر لوٹیں گے ان مثالوں کی طرف اور پھر ہم اس قاعدے کو یہاں لاگو کر کے یہ معلوم کریں گے کہ یہاں پہ حروف کی تعداد کم کیوں ہے. قاعدہ دعو رضو، جب لام کلمہ میں حرف علت مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، پھر اجتماع ساکنین ہو تو گرا دیتے ہیں، جیسے رضیو سے رضو. اگر واو نہ ہو تو حرکت حذف کر دیتے ہیں، جیسے یرمیو سے یرمی. تو پہلی بات یہ ہے کہ لام کلمہ میں حرف علت مضموم ہو یعنی پیش کی حالت میں ہو، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس سے قبل والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو یعنی زیر کی حالت میں ہو. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے اگر اس کے بعد واو ہے تو ہم اس کی حرکت ماقبل کو دیں گے،
پھر اجتماع ساکنین ہو تو پہلے حرف کو گرا دیں گے، اور اگر واو نہ ہو تو ہم بس صرف حرکت کو حذف کر دیں گے۔ تو یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کو آپ یاد کریں۔ پھر ہم لوٹتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف اور ان مثالوں پہ اس قاعدہ کو جاری کرتے ہیں۔ عامو اور دوسرا لفظ ہے تلقون۔ اب عامو کے اندر اصل میں حروف جو ہے وہ ہے عامیہ یا عما، یہ تھا عامی یو، عامی یو۔ اب عین میم یا واو الف اس کے حروف کی تعداد مکمل ہے۔ اب ہم اس کے اندر اپنے قاعدے کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ لام کلمہ میں حرف علت مضموم ہو تو یہاں پر یا مضمومہ پائی جا رہی ہے۔ پھر ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ اس کا قبل جو حرف ہے وہ مکسور ہو تو یہاں پر میم مکسور ہے۔ اور پھر تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اگر اس کے بعد واو آتی ہے تو اس صورت کے اندر ہم یا کی حرکت ما قبل والے حرف پہ لے جائیں گے، اور پھر جو دو حرف باقی رہ جائیں گے ساکن کی حالت میں، اس میں پہلا حرف ہم گرائیں گے، تو اس کے بعد جو صورت باقی رہے گی وہ ہمارا معمول کا صیغہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یا یہاں پر مضموم ہے، ما قبل کسرہ ہے، یا کے بعد واو ہے، تو ہم پھر یہ کریں گے کہ اس یا کی حرکت میم کو دے دیں گے، تو میم کی کسرہ ختم اور میم کے اوپر پیش آ گئی، اور پھر یا گر جائے گی چونکہ یہ اجتماع ساکنین ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس پیچھے صیغہ بچ جاتا ہے عامو، جو کہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ تلقون کو دیکھیں، یہ اصل میں تھا تلقیون، القا یلقی، تلقیون۔ اب یہاں حروف کی تعداد مکمل ہو گئی، تا لام قاف یا واو نون، اب 6 حروف کی تعداد مکمل ہے۔ یہاں صورتحال دیکھیں کہ لام کلمہ میں یا پائی جا رہی ہے، اس سے قبل کسرہ پائی جا رہی ہے، اس کے بعد واو پائی جا رہی ہے، تو ہم اس صورت میں اپنے قاعدے کے مطابق یا کی حرکت ما قبل کو دیں گے، یعنی قاف کو دیں گے، تو قاف کی کسرہ ختم، قاف کے اوپر پیش آ گئی، اور پھر یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو ہمارے پاس صیغہ بچ گیا تلقون، جیسا کہ اوپر ہماری مثال میں موجود ہے۔ تو امید ہے آپ قاعدے کو یہاں پر جس طریقے سے ہم نے لاگو کیا ہے سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر مثالوں کے اندر بھی اور صیغوں کے اندر آپ اس کو جاری کریں گے۔ تو آج کے ہمارے دونوں قاعدے اپنی مثالوں کے ساتھ مکمل ہوئے۔ امید ہے آپ کو آج کے قاعدے اور مثالیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آئیے ذرا اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثالیں قاعدہ دعیہ رضو، پڑھ دیتا ہوں مثالیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا، الولدان دعیا الی المکتبۃ، ما محی اسمی عن قائمة المتفوقین، ذکی البقر یوم الولیمۃ، ویحک لم ترمین القمامة علی الشارع، الاطفال یبکون لأنہم جائعون۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، آپ نے ان مثالوں کے اندر اپنے قاعدوں کو جاری کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔